الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 73 فقہ بہار شریعت حصہ 12۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کی کفالت کا بیان اس سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مسائل ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ کورٹ کچہری عدالت کے معاملات ہوتے ہیں جس کی ہر فرد کو ہر وقت ضرورت نہیں پڑتی، مگر اس کی چند بنیادی باتیں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ مزید تفصیلات اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کے سننے کا فائدہ یہ رہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ذہن بنے گا کہ اس معاملے میں بھی شریعت مطہرہ ہمیں کچھ درس دیتی ہے، کوئی حکم دیتی ہے، کوئی ارشاد فرماتی ہے جس کے مطابق ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ کفالت کا بیان اصطلاح شرع میں کفالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ضم کر دے، یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا، دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا، خواہ وہ مطالبہ نفس کا ہو یا دین یا عین کا۔ اب نفس سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص کو حاضر کرنے کا مطالبہ۔ دین کیا ہے؟ قرض۔ عین کیا ہے؟ معین و مشخص چیز جیسے مکان اور سامان وغیرہ۔ جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب اور مکفول لہو کہتے ہیں، اور جس پر مطالبہ ہے وہ اصیل و مکفول عنہ ہے، اور جس نے ذمہ داری کی وہ کفیل ہے، اور جس چیز کی کفالت کی وہ مکفول بہی ہے۔ لفظ کفیل آپ کو عرب شریف جو کام پہ جاتے ہیں ان سے صحیح سمجھ آئے گا کہ ان کو جو ویزا ملتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی عربی اپنا کفیل بنانا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ساری ذمہ داری ہوتی ہے اس ملک میں رہنے کی، کام کاج کے حوالے سے اور دیگر جو اس کے قانونی اور شرعی معاملات ہوتے ہیں وہ کفیل اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ کفیل آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سرپرست، گارڈین، ایک سمجھانے کے لیے۔ مسئلہ ایک ہے جس مدعی کو یہ ڈر ہو کہ معلوم نہیں مال وصول ہوگا یا نہ ہوگا، اور جس مدعا علیہ کو یہ اندیشہ ہو کہ کہیں حراست نہ لیا جاؤں، ان دونوں کو اس اندیشہ سے بچانے کے لیے کفالت کرنا محمود و حسن ہے۔ اور اگر کفیل یہ سمجھتا ہو کہ مجھے خود شرمندگی حاصل ہوگی تو اس سے بچنا ہی احتیاط ہے، تو رعایت مقدس میں ہے کہ کفالت کی ابتدا ملامت ہے، اور اوسط ندامت ہے، اور آخر غرامت ہے، یعنی ضامن ہوتے ہی خود اس کا نفس اور دوسرے لوگ ملامت کریں گے، اور جب اس سے مطالبہ ہونے لگے گا تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور آخر یہ کہ گھرا سے دینا پڑتا ہے، یعنی اپنے پلے سے، اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے۔ مثال ایک غریب بندہ ہے، اس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا قرض ہے، تو بظاہر تو نہیں نظر آ رہا وہ ادا کر پائے گا۔ اب کوئی چودھری صاحب گئے ہیں جی میں اس کا کفیل ہوں، مطلب یہ نہ دے سکے فلاں تاریخ تک تو میں ادا کر دوں گا، تو اب ظاہر لوگ باتیں کریں گے بھی عجیب بندہ ہے، کس کی کفالت کر رہا ہے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یوں بندے کا نفس بھی بندے کو ملامت کرتا ہے۔ پھر لوگ جب جن کا وہ 10 لاکھ ہوتا ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں تو ندامت ہوتی ہے تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پلے سے پھر وہ پیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ کفالت کا جواز اور اس کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
جواز ہے اس کا ثابت، مطلب ایسا کرنا جائز ہے، فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ سے کوئی کہے جی میرا کفیل بن جائیں، تو آپ پہ لازم نہیں ہے کہ اس کی کفالت، اس کی آپ مطلب ذمہ داری لیں۔ اور اس کے جواز پر اجماع منعقد ہے، قرآن مجید سورہ یوسف میں ہے وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا کفیل و ضامن ہوں۔ حدیث میں ہے جس کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفیل ضامن ہے۔ ایک معاملہ میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی تھی۔ کفالت کے لیے الفاظ مخصوص ہیں جو بیان کیے جائیں گے، اس کا رکن ایجاب و قبول ہے، یعنی ایک شخص الفاظ کفالت سے ایجاب کرے دوسرا قبول کرے۔ تنہا کفیل کے کہہ دینے سے کفالت نہیں ہو سکتی جب تک مکفول لہو یا اجنبی شخص نے قبول نہ کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکفول لہو یا اجنبی نے کسی سے کہا کہ تم فلاں کی کفالت کر لو، تو اس نے کفالت کر لی، تو یہ کفالت صحیح ہے، قبول کی اس صورت میں ضرورت نہیں۔ اور اگر کفیل نے کفالت کی اور مکفول لہو وہاں موجود نہیں ہے کہ قبول یا رد کرتا، تو یہ کفالت مکفول لہو کی اجازت پر موقوف ہے۔ جب خبر پہنچی اس نے قبول کر لی، کفالت صحیح ہو گئی، اور جب تک مکفول لہو نے جائز نہ کی ہو کفیل کفالت سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ کفالت کی شرائط، کفالت کی شرائط حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کفیل کا عاقل ہونا، بالغ ہونا، تو یہ مطلب ایک لازمی شرط ہے کہ ایک بندہ دوسرے کی ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ خود مطلب عاقل بالغ ہو۔ تیسری ہے آزاد ہونا، چوتھی ہے مریض نہ ہونا، پانچویں مکفول بہی مقدور التسلیم ہو، یعنی جس چیز کی کفالت کی اس کے ادا کرنے پر قادر ہو۔ وہی 10 لاکھ کی مثال ہے کہ کسی غریب پہ 10 لاکھ کا قرضہ اور یہ کہتا ہے میں اس کا کفیل ہوتا ہوں، اور خود اس کے پلے 10 روپے نہیں ہیں، تو یہ کیسے مطلب کفالت کرے گا؟ اس کو خود کفیل کی حاجت ہے۔ نمبر 6، دین کی کفالت کی تو وہ دین صحیح ہو۔ 7، وہ دین قائم ہو۔ قائم سے مراد یہ ہوتا ہے لہٰذا جو مفلس مرا اور ترکہ نہیں چھوڑا، اس پر جو دین ہے قابل کفالت نہیں، کہ ایسے دین کا دنیا میں مطالبہ ہی نہیں ہو سکتا جو دین قائم نہ رہا۔ اچھا جی، کفالت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ کفالت ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جن سے کفیل کا ذمہ دار ہونا سمجھا جاتا ہو۔ مثلا خود لفظ کفالت ضمانت، یہ مجھ پر ہے، میری طرف ہے، میں ذمہ دار ہوں، یہ مجھ پر ہے کہ اس کو تمہارے پاس لاؤں، فلاں شخص میری پہچان کا ہے، یہ کفالت بن نفس ہے۔ تو جو مطلب اس طرح کے الفاظ سے کفالت ہو جاتی ہے۔ کفالت کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اصیل یعنی اصل جو بندہ ہے اس کی طرف سے اس نے جس چیز کی کفالت کی ہے اس کا مطالبہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا، یعنی طالب کے لیے حق مطالبہ ثابت ہو گیا، وہ جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ اس سے مطالبہ اسی وقت کرے جب اصیل سے مطالبہ نہ کر سکے، بلکہ اصیل سے مطالبہ کر سکتا ہے جب بھی کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے، اور اصیل سے مطالبہ شروع کر دیا جب بھی کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اصیل سے اس نے اپنا حق وصول کر لیا تو کفالت ختم ہو گئی، اب کفیل بری ذمہ ہو گیا، اب مطالبہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بالکل ایک کامن سینس بات ہے نا۔ تو یوں مطلب کہ اس کے مزید اس میں تفصیلات ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی حاجت نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان مسائل کو ہم صرف بنیادی باتوں کی حد تک انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آگے عنوان ہے کفالت کو شرط پر معلق کرنا۔ مسئلہ نمبر 55، کفالت کو کسی شرط پر معلق کرنا بھی صحیح ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ شرط کفالت کے مناسب ہو۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، کہ یہ کہ وہ لزومی حق کے لیے شرط ہو، یعنی وہ شرط نہ ہو تو حق لازم ہی نہ ہو۔ مثلا یہ کہ اگر مبیع میں کوئی حقدار پیدا ہو گیا، یا امین نے امانت سے انکار کر دیا، یا فلاں نے تمہاری کوئی چیز غصب کر لی، یا اس نے تجھے یا تیرے بیٹے کو خطأً قتل کر ڈالا، تو میں ضامن ہوں
بدلہ میں دوں گا۔ یہ وہ شرطیں ہیں کہ اگر پائی نہ جائیں تو مکفول لہو کا حق ہی نہیں۔ لہذا اگر یہ کہا کہ تجھ کو درندہ مار ڈالے تو میں ضامن ہوں، یہ کفالت صحیح نہیں ہے کہ درندہ کے مار ڈالنے پر حق لازم ہی نہیں، تو کفالت کس چیز کی؟ یوں ہی اس کے جہاں کوئی مہمان آیا تھا، اس کو اپنی سواری کے جانور کا اندیشہ تھا کہ کوئی درندہ نہ پھاڑ کھائے۔ اس نے کہا اگر درندہ نے پھاڑ کھایا تو میں ضامن ہوں، یہ کفالت صحیح نہیں، ضمان دینا لازم نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ امکان استعفیٰ کہتے ہیں ادائیگی حق ممکن ہونے کے لیے وہ شرط ہو کہ اس کے پائے جانے سے حق کا وصول کرنا آسانی سے ممکن ہو۔ مثلا یہ کہا کہ اگر زید آ جائے تو جو کچھ اس پر دین ہے وہ مجھ پر ہے، یعنی میں ضامن ہوں اور زید ہی مکفول عنہ ہے، یا مکفول عنہ کا مضارب یا امین یا غاصب ہے۔ ظاہر ہے کہ زید کے آنے سے مطالبہ ادا کرنے میں سہولت ہوگی، اور اگر زید اجنبی شخص ہو تو اس کے آنے پر معلق کرنا صحیح نہیں۔ تیسری صورت یہ کہ وہ شرط ایسی ہو کہ اس کے پائے جانے سے حق کا وصول کرنا دشوار ہو جائے۔ مثلا یہ کہ مکفول عنہ غائب ہو گیا تو میں ضامن ہوں کہ جب وہ نہ ہوگا طالب کیوں کر حق وصول کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے اس صورت میں اپنے کو کفیل بنایا ہے کہ اس سے وصول نہ ہو سکے۔ یوں ہی یہ کہا کہ اگر وہ مر جائے اور کچھ مال نہ چھوڑے یا تمہارا مال اس سے بوجہ اس کے مفلس ہو جانے کے نہ وصول ہو سکے یا وہ تمہیں نہ دے تو مجھ پر ہے۔ ان سب صورتوں میں شرط پر معلق کرنا صحیح ہے۔ اور اگر کفیل نے یہ کہا تھا کہ مدیون کسے کہتے ہیں؟ مقروض کو، اگر نہ دے تو میں دوں گا، طالب نے یعنی مطالبہ کرنے والے نے مقروض سے مانگا، اس نے دینے سے انکار کر دیا، کفیل پر اسی وقت دینا واجب ہو گیا۔ اگر یہ شرط کہ 6 ماہ تک وہ ادا نہ کر دے تو مجھ پر ہے، یہ شرط صحیح ہے، بعد اس مدت کے کفیل پر دینا لازم ہوگا۔ کفالت کو ایسی شرط پر معلق کیا جو مناسب نہ ہو تو شرط فاسد اور کفالت صحیح ہے۔ مثلا یہ کہ اگر زید گھر میں گیا، یہ شرط صحیح نہیں مگر کفالت صحیح ہے۔ کفیل نے مال ادا کر دیا تو کس صورت میں واپس لے سکتا ہے؟ کفالت بالمال کی 2 صورتیں ہیں۔ مکفول عنہ کے کہنے سے کفالت کی ہے یا بغیر کہے۔ اگر کہنے سے کفالت ہوئی ہے تو کفیل جو کچھ دین ادا کرے گا مکفول عنہ سے لے گا، ظاہر ہے جس کی کفالت کی ہے اسے پیسے لے سکتا ہے۔ اور اگر بغیر کہے اپنے آپ ہی ضامن ہو گیا تو احسان و تبرع ہے، جو کچھ ادا کرے گا مکفول عنہ سے نہیں لے سکتا۔ وہ کہے گا بھئی آپ کو میں نے کہا تھا کہ میری طرف سے پیمنٹ کریں، تو آپ نے تو اپنی خود بخود ہی پیمنٹ کر دی میری طرف سے، تو میں تو نہیں دوں گا آپ کو، تو اب ظاہر اسی مطالبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حبس و ملازمہ کا بیان ہے۔ طالب یعنی مطالبہ کرنے والا یعنی دائن کو اختیار ہے کہ کفیل سے مطالبہ کرے یا اصیل سے یا دونوں سے۔ اگر مکفول لہو نے کفیل کا ملازمہ کیا یعنی جہاں جاتا ہے طالب اس کے ساتھ جاتا ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا، تو کفیل اصیل کے ساتھ ایسا ہی کر سکتا ہے۔ اور اگر طالب نے کفیل کو حبس کرا دیا، قید کرا دیا، تو کفیل اصیل کو حبس کرا سکتا ہے کہ کفیل کا ملازمہ یا حبس اصیل کی وجہ سے ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ اصیل کے کہنے سے اس نے کفالت کی ہو اور اصیل کا خود کفیل کے ذمہ دین نہ ہو۔ تو بیسک اور بنیادی اس میں یہی ہے کہ جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ کفیل کے بری ذمہ ہونے کی صورتیں۔ کفیل کا دین ادا کر دینا کفیل و اصیل دونوں کی برات کا سبب ہے، معاملہ ختم ہو گیا، پیسے پیمنٹ ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 83 ہے، اصیل نے دین ادا کر دیا تو کفیل بھی بری ذمہ ہو گیا، اب کفیل سے بھی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ دو شخص کفالت کریں، اس کی صورتیں۔ 2 شخصوں پر دین ہے، مثلا دونوں نے کوئی چیز 100 روپے میں خریدی تھی اور ان میں ہر ایک نے دوسرے کی طرف سے اس کے کہنے سے کفالت کی۔ یہ کفالت صحیح ہے، اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک نصف دین میں اصیل ہے اور نصف میں کفیل ہے، لہذا جو کچھ ادا کرے گا جب تک نصف سے زیادہ نہ ہو وہ اصالتاً قرار پائے گا، یعنی وہ روپیہ ادا کیا جو اس پر اصالتاً یعنی اصل میں شریک سے وصول نہیں کر سکتا تھا، اور جب نصف سے زیادہ ادا کیا تو جو کچھ زیادہ دیا ہے کفالت میں شمار ہوگا، شریک سے وصول کر سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر 135 ہے، صورت مذکورہ میں صرف ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی ہے اور کفیل نے کچھ ادا کیا اور کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ ادا کیا ہے بطور کفالت ہے، اس کی بات مقبول ہے، یعنی دوسرے مدیون مکفول عنہ سے واپس لے سکتا ہے۔ آگے ایک نیا ٹاپک ہے حوالہ کا بیان ہے۔ یہ تو کفالت تھی، اب ہے حوالہ۔ حوالہ جائز ہے، جس طرح کفالت بھی جائز ہے، حوالہ بھی جائز ہے۔ مدیون کسے کہتے ہیں؟ مقروض کو، جس پر دین ہو۔ کبھی دین یعنی قرض ادا کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اور دائن قرض خواہ جسے ہم کہتے ہیں نا، جس نے قرض دیا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے، اس صورت میں دائن کو دوسرے پر حوالہ کر دیتا ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ مدیون کا دوسرے پر دین ہے، مدیون اپنے دائن کو اس دوسرے پر حوالہ کر دیتا ہے، کیونکہ دائن کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس سے بآسانی مجھے وصول ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی متعدد صورتیں، اس کی حاجت بھی پیش آتی ہے، اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ توانگر کسے کہتے ہیں؟ مالدار، امیر کا دین ادا کرنے میں دیر کرنا ظلم ہے، اور جب مالدار پر حوالہ کر دیا جائے تو دائن قبول کر لے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم، ابو داؤد و طبرانی وغیرہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، دین کو اپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف منتقل کر دینے کو حوالہ کہتے ہیں۔ مدیون کو محیل کہتے ہیں، اور دائن کو محتال اور محتال لہو، اور محال اور محال لہو اور حویل کہتے ہیں، اور جس پر حوالہ کیا گیا اس کو محتال علیہ اور محال علیہ کہتے ہیں، اور مال کو محال بہی کہتے ہیں۔ یہ تعریفات آپ ایک دو دفعہ غور سے دیکھیں گے نا، انشاءاللہ تعالی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ بس وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ عربی اصطلاحات ہیں، باقی مطلب مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ مسئلہ 2، حوالہ کے رکن جب قبول ہیں۔ مثلا مدیون یہ کہے، میرے ذمہ جو دین ہے فلاں شخص پر، میں نے اس کا حوالہ کیا۔ محتال لہو اور محتال علیہ نے کہا ہم نے قبول کیا۔ حوالہ کی شرائط ہیں۔ حوالہ کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ہے محیل کا عاقل بالغ ہونا۔ نمبر 2 محتال کا عاقل بالغ ہونا۔ نمبر 3 محتال کا راضی ہونا۔ اگر محتال یعنی دائن کو حوالہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، حوالہ صحیح نہ ہوا۔ نمبر 4 محتال کا اسی مجلس میں قبول کرنا۔ نمبر 5 محتال علیہ کا عاقل بالغ ہونا۔ نمبر 6 محتال علیہ کا قبول کرنا۔ نمبر 7 جس چیز کا حوالہ کیا گیا وہ دین لازم ہو، عین کا حوالہ یا دین غیر لازم، مثلا بدل کتابت کا حوالہ صحیح نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جس دین کی کفالت نہیں ہو سکتی اس کا حوالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حوالہ کی 2 قسمیں ہیں، مطلقہ اور مقیدہ۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ قید نہ ہو کہ امانت یا دین جو تم پر ہے اس سے اس دین کو ادا کرنا۔ مقیدہ میں اس قسم کی قید ہوتی ہے۔ حوالہ اگر مطلقہ ہو اور فرض کرو محیل کا دین یا امانت محتال علیہ کے پاس ہے، تو محتال کا حق اس مخصوص مال کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ محتال علیہ کے ذمہ کے ساتھ متعلق ہوگا، یعنی محیل اپنا دین یا ودیعت محتال علیہ سے لے لے گا تو حوالہ باطل نہ ہوگا۔ مسئلہ 13، محیل پر دین غیر میعادی ہے، یعنی فوراً واجب الادا ہے، اس کا حوالہ کر دیا تو محتال علیہ پر فوراً ادا کرنا واجب ہے۔ اور محیل پر دین میعادی ہے، مثلا 1 سال کی میعاد ہے، اس کا حوالہ کی اور محتال علیہ کے لیے بھی 1 سال کی میعاد ذکر کر دی گئی تو محتال علیہ کے لیے بھی میعاد ہو گئی۔ اور اس صورت میں اگر حوالہ کے اندر میعاد کا ذکر نہ ہوا، جب بھی حوالہ میعادی ہے، جس طرح میعادی دین کی کفالت کرنے سے کفیل کے لیے بھی میعاد ہو جاتی ہے اگرچہ کفالت میں میعاد کا ذکر نہ ہو۔ مسئلہ 14، محیل پر میعادی دین تھا، اس کا حوالہ کر دیا اور محیل مر گیا تو محتال علیہ پر اب بھی میعادی ہے۔ محیل کے مرنے سے میعاد ساقط نہ ہوگی اور محتال علیہ مر گیا تو میعاد جاتی رہی اگرچہ محیل زندہ ہے۔ ہاں اگر محتال علیہ مفلس مرا، کچھ ترکہ اس نے نہیں چھوڑا تو محیل کی طرف دین رجوع کرے گا اور وہ میعاد بھی ہوگی جو پہلے تھی۔
مسئلہ نمبر 38 ہے، ہنڈی بھی حوالہ ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تاجر کو روپیہ بطور قرض دیتے ہیں کہ وہ اس کو دوسرے شہر میں ادا کر دے گا، یا اس کے کسی دوست یا عزیز کو دوسرے شہر میں دے دے گا۔ مثلاً اس تاجر کی دوسرے شہر میں دکان ہے، وہاں لکھ دے گا اس کو یا اس کے عزیز کو، وہاں قرض کا روپیہ وصول ہو جائے گا۔ قرض کے طور پر دینے سے مقصود یہ ہے کہ اگر امانت کہہ دیتا ہے تو وہی روپیہ بعینہ ہی اس کو پہنچایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ راستہ میں ضائع ہو جائے اور دینے والے کا نقصان ہو، کیونکہ امانت میں تاوان نہیں لیا جا سکتا، اس نفع کی خاطر قرض دیتا ہے، لہذا یہ مکروہ تحریمی ہے کہ قرض سے ایک نفع حاصل کرنا ہے۔ اور اگر قرض میں دوسری جگہ دینے کی شرط نہ ہو، مثلا اس کا قرض اس کے ذمہ تھا، اس سے کہا فلاں جگہ کے لیے حوالہ لکھ دو، اس نے لکھ دیا، یہ ناجائز نہیں۔ ہنڈی کی یہ صورت بھی ہے کہ دکاندار دوسرے شہر میں مال لینے جاتا ہے، اگر ساتھ میں روپیہ لے جاتا ہے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یا اس وقت روپیہ موجود نہیں ہے، وہاں مال خرید کر ہنڈی لکھ دیتا ہے۔ جب یہاں ہنڈی پہنچتی ہے روپیہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ ہنڈی میعادی ہوتی ہے اور کبھی غیر میعادی بھی ہوتی ہے، مگر اس میں سود کی ایک رقم شامل ہوتی ہے، اس کی حرام ہونے میں کیا شبہ ہے۔ مسئلہ 39 ہے، محیل محتال لہو کا وکیل بن کر حوالہ کا روپیہ وصول کرنا چاہتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ اگر محتال لے اسے دینے سے انکار کرے تو دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حوالہ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے کفالت سے۔ آگے آسان ٹاپک ہے قضاء کا بیان، یعنی کہ جو جج ہیں، وکیل ہیں، ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم چند بنیادی باتیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے جھگڑوں اور منازعات کے فیصلہ کرنے کو قضاء کہتے ہیں۔ قضاء فرض کفایہ ہے، کیونکہ بغیر اس کے نہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ امن عامہ قائم رہ سکتا ہے۔ جس کو قاضی بنایا جاتا ہے، اگر وہی اس عہدہ کا صالح ہے، یعنی صلاحیت رکھتا ہے، دوسرے میں صلاحیت ہی نہ ہو کہ انصاف کرے، اس صورت میں عہدہ قضاء قبول کر لینا واجب ہے۔ اور اگر دوسرا بھی اس قابل ہے مگر یہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہو تو اس کو قبول کر لینا مستحب ہے، اور اگر دوسرے بھی اسی قابلیت کے ہیں تو اختیار ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے مگر دوسرا اس سے بہتر ہے تو اس کا قبول کرنا مکروہ ہے، اور یہ شخص اگر خود جانتا ہے کہ یہ کام مجھ سے انجام نہ پا سکے گا تو قبول کرنا حرام ہے۔ مسئلہ ایک ہے، قاضی اسی کو بنا سکتے ہیں جس میں شرائط شہادت پائے جائیں، وہ یہ ہیں: مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد ہو، اندھا نہ ہو، گنگا نہ ہو، بالکل بہرا نہ ہو کہ کچھ نہ سنے، محدود فی القذف نہ ہو۔ مسئلہ 2، کافر کو قاضی بنایا اس لیے کہ وہ کفار کے معاملات کو فیصلہ کرے، یہ ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کے معاملات فیصل کرنے کا اسے اختیار نہیں۔ مسئلہ 3، قاضی مقرر کرنا بادشاہ اسلام کا کام ہے یا سلطان کے متحد جو ریاستیں خراج گزار ہیں، جن کو سلطان نے قضات کے عزل و نصب کا اختیار دیا ہو، یہ بھی قاضی مقرر کر سکتی ہیں۔ مسئلہ 4، فاسق کو قاضی بنانا نہ چاہیے، اگر مقرر کر دیا گیا تو اس کی قضا نافذ ہوگی۔ فاسق کو مفتی بنانا یعنی اس سے فتویٰ پوچھنا درست نہیں، کیونکہ فتویٰ امور دین سے ہے، اور فاسق کا قول دیانات میں نامعتبر۔ قاضی نے اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ کیا، یہ فیصلہ جائز نہیں جبکہ دونوں میں دنیاوی عداوت ہو۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سمجھانے کے لیے، ایک داڑھی منڈا ہے، وہ جج تو بن سکتا ہے مگر داڑھی منڈا مفتی نہیں بن سکتا، سمجھے بات کو؟ مگر داڑھی منڈے کو بھی جج نہ ہی بنایا جائے، یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے۔ اور یہ تنبیہ پڑھ دیتا ہوں، یہ دلچسپ بھی ہے تھوڑا۔ عہدہ قضاء کا قبول کر لینا اگرچہ جائز ہے مگر علماء عامہ کی اس کے متعلق مختلف رائے ہیں، بعض نے اس میں حرج نہ سمجھا اور بعض نے بچنے ہی کو ترجیح دی، اور حدیث سے بھی اسی رائے کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص قاضی بنایا گیا وہ بغیر چھری ذبح کر دیا گیا۔ خود ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نے یہ عہدہ دینا چاہا
مگر امام نے انکار کیا، یہاں تک کہ 90 درے آپ کو لگائے گئے، پھر بھی آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر سمندر تیر کر پار کرنے کا مجھے حکم دیا جائے تو یہ کر سکتا ہوں، مگر اس عہدہ کو قبول نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ عہدہ دیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا اور پاگل بن گئے۔ جو کوئی ان کے پاس آتا منہ نوچتے اور کپڑے پھاڑتے۔ ان کے ایک شاگرد نے سوراخ سے جھانک کر کہا، اگر آپ اس عہدہ قضا کو قبول فرما لیتے اور عدل کرتے تو بہتر ہوتا۔ جواب دیا، اے شخص، تیری عقل یہ ہے، کیا تو نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضیوں کا حشر سلاطین کے ساتھ ہوگا، یعنی بادشاہوں کے ساتھ ہوگا، اور علماء کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ سے کہا گیا، انہوں نے اسے انکار کیا۔ جب قید کر دیے گئے اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، مجبوراً انہوں نے قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ جج بننا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی عاجزی ہے بزرگوں کی۔ اور یہاں پر لوگ سفارشیں کرتے ہیں اور معاذ اللہ رشوتیں دے دے کر قاضی بنتے ہیں۔ مسئلہ 29 ہے، قاضی کے پاس جب مدعی و مدعا علیہ دونوں فریق مقدمہ حاضر ہوں تو دونوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، نظر کرے تو دونوں کی طرف نظر کرے، بات کرے تو دونوں سے کرے۔ ایسا نہ کرے کہ ایک کی طرف مخاطب ہو، دوسرے سے بے توجہ رکھے۔ اگر ایک سے باکشادہ پیشانی بات کرے تو دوسرے سے بھی کرے۔ دونوں کو ایک قسم کی جگہ دے، یہ نہ ہو کہ ایک کو کرسی دے اور دوسرے کو کھڑا رکھے یا فرش پر بٹھائے۔ ان میں کسی سے سرگوشی نہ کرے، نہ ایک کی طرف ہاتھ یا سر یا ابرو سے اشارہ کرے، نہ ہنس کر کسی سے بات کرے۔ اجلاس میں ہنسی مذاق نہ کرے، نہ ان دونوں سے نہ کسی اور سے۔ علاوہ کچہری کے بھی کثرت مزاح سے پرہیز کرے۔ مسئلہ 32، قاضی کو ہدیہ قبول کرنا ناجائز ہے کہ یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ حکام کو ڈالی کے نام سے دیتے ہیں، اور اسے مقصود صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوگا تو ہمارے ساتھ رعایت ہوگی۔ قاضی کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس کی چیز پھیر دی جائے گی تو اسے تکلیف ہوگی تو چیز کو لے لے اور اس کی واجبی قیمت دے دے۔ کم قیمت دے کر لینا بھی ناجائز ہے، اور اگر کوئی شخص ہدیہ رکھ کر چلا گیا، معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، اس کا مکان دور ہے، پھیرنے میں وقت ہے، تو بیت المال میں چیز داخل کر دے، خود نہ رکھے، جب دینے والا مل جائے اسے واپس کر دے۔ مسئلہ 33، جس طرح ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، دیگر تبرعات بھی ناجائز ہیں، مثلا قرض لینا، عاریت لینا، کسی سے کوئی کام مفت کرانا، بلکہ واجبی اجرت سے کم دے کر کام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ غائب کے خلاف فیصلہ درست نہیں ہے، یہ عنوان ہے مگر اس کو پڑھتے ہیں۔ مسئلہ 48 ہے، قاضی کے لیے یہ درست نہیں کہ غائب کے خلاف فیصلہ کرے، خواہ وہ شہادت کے وقت غائب ہو یا بعد شہادت و بعد تزکیہ شہود غائب ہوا، چاہے وہ مجلس قاضی سے غائب ہو یا شہر ہی میں نہ ہو۔ یہ اس وقت ہے کہ حق کا ثبوت گواہوں سے ہوا ہو، اور اگر خود مدعی علیہ نے حق کا اقرار کر لیا ہو تو اس صورت میں فیصلہ کے وقت اس کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ 49 مسئلہ ہے، مدعی علیہ غائب ہے مگر اس کا نائب حاضر ہے۔ نائب کی موجودگی میں فیصلہ کرنا درست ہے اگرچہ مدعی علیہ کی عدم موجودگی ہو، مثلا اس کا وکیل موجود ہے تو فیصلہ صحیح ہے کہ یہ حقیقتاً اس کا نائب ہے، یا مدعی علیہ مر گیا ہے مگر اس کا وصی موجود ہے، یا نابالغ مدعی علیہ ہے اور اس کے ولی یعنی باپ یا دادا کی موجودگی میں فیصلہ ہوا، یا وقف کا متولی کہ یہ واقف کا قائم مقام ہے، اس کی موجودگی میں فیصلہ درست ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک ٹاپک افتاء ہے، یعنی فتویٰ نویسی۔ فتویٰ دینا حقیقتاً مجتہد کا کام ہے کہ سائل کے سوال کا جواب کتاب و سنت و اجماع و قیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ افتاء کا دوسرا مرتبہ نقل ہے، یعنی صاحب مذہب سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں اسے بیان کر دینا اس کا کام ہے، اور یہ حقیقتاً فتویٰ دینا نہ ہوا بلکہ مستفتی یعنی سائل کے لیے مفتی یعنی مجتہد کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پر عمل کرے۔
مفتی ناقل کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ قول مجتہد کو مشہور و متداول معتبر کتابوں سے اخذ کرے، غیر مشہور کتب سے نقل نہ کرے۔ فاسق مفتی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اکثر متاخرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فتویٰ امور دین سے ہے اور فاسق کی بات دیانات میں نامعتبر۔ فاسق سے فتویٰ پوچھنا ناجائز اور اس کے جواب پر اعتماد نہ کرے کہ علم شریعت ایک نور ہے جو تقویٰ کرنے والوں پر فائز ہوتا ہے، جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اسے دینی سوالات کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے اور لوگ اسے عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگرچہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے، کیسے ہیں۔ اس کو فتویٰ پوچھنا جائز ہے کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا اس کی دلیل ہے کہ یہ قابل اعتماد شخص ہے۔ مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے، غفلت برتنا اس کے لیے درست نہیں، کیونکہ اس زمانہ میں اکثر حیلہ سازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے مجھے فتویٰ دیا ہے۔ محض فتویٰ ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، بلکہ مخالف پر اس کی وجہ سے غالب آ جاتے ہیں۔ اس کو کون دیکھے کہ واقعہ کیا تھا اور اس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔ مسئلہ 10، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سب پر مقدم ہے، پھر قول امام ابو یوسف، پھر قول امام محمد، پھر امام ظفر اور حسن بن زیاد کا قول۔ البتہ جہاں صحاب فتویٰ اور صحاب ترجیح نے امام اعظم کے علاوہ دوسرے قول پر فتویٰ دیا ہو یا ترجیح دی ہو تو جس پر فتویٰ یا ترجیح ہے اس کے موافق فتویٰ دیا جائے۔ مسئلہ 11، جو شخص فتویٰ دینے کا اہل ہو اس کے لیے فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ فتویٰ دینا لوگوں کو دین کی بات بتانا ہے اور یہ خود ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ کتمان علم یعنی علم چھپانا یہ بھی تو حرام ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پر پھر مزید باتیں ہیں۔ بالکل آخری بات مسئلہ نمبر 21 ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتویٰ پوچھا گیا، وہ سیدھے بیٹھ گئے اور چادر اوڑھ کر امامہ باندھ کر فتویٰ دیا، یعنی افتاء کی عظمت کا لحاظ کیا جائے گا۔ اس زمانہ میں کہ علم دین کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بہت کم باقی ہے، اہل علم کو اس قسم کی باتوں کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے جن سے علم کی عظمت پیدا ہو۔ اس طرح ہرگز تواضع نہ کی جائے کہ علم و اہل علم کی وقعت میں کمی پیدا ہو۔ سب سے بڑھ کر جو چیز تجربہ سے ثابت ہوئی احتیاج ہے۔ احتیاج کسے کہتے ہیں؟ حاجت، ضرورت۔ جب اہل دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ان کو ہماری طرف احتیاج ہے، وہیں وقعت کا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔